الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جب میرے بندے تو اسے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا، اور آج ہم محض اور محض اس کے فضل سے اس رمضان کے چھٹے روزے سے گزر رہے ہیں۔ اگر انسان سوچے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا شمار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشتے ہیں۔ اور فرمایا تو یہ ہے کہ جو لوگ آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں پر نہیں چھوڑا کہ میری طرف آنے کے راستے خود تلاش کرو۔ اگر صحیح راستے کو خود ہی پا لیا تو ٹھیک ہے، میں پکڑ لوں گا اور آگ میں گرنے سے بچا لوں گا۔ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں، جیسا کہ اس کی سنت ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے وہ راستے دکھائے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اور پھر جب انسانی استعدادوں نے اپنی بلوغت کو پا لیا، جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے حاصل کیا انسان نے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو مبعوث فرما کر ہمیں اپنی کامل شریعت کے ذریعے سے اپنی طرف آنے کے راستے دکھائے، تاکہ انسان تباہی اور جہنم میں گرنے سے بچے اور ان راستوں پر گامزن ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اور ان میں سے ایک راستہ رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے جو بے شمار برکات لیے ہوئے، جیسا کہ قرآن شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے
اس سے پہلی آیات میں سے ایک آیت میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اپنی قربت دلانے کا یہ ذریعہ یعنی روزے خدا تعالیٰ نے پہلے انبیاء کی قوموں کے لیے بھی فرض کیے تھے، اور آج مسلمانوں پر بھی فرض ہیں۔ لیکن جیسا کہ اسلام دین کامل ہے، اسلام میں روزوں کا تصور بھی اعلیٰ ترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا اور تعلیم دی۔